ایک کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، ایک کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اس نیت سے نہیں کہ تم پر بہت سے دروازے کھل جائیں، اس نیت سے اگر کھڑے ہو جائیں گے کہ بہت سارے دروازے کھل جائیں. You are standing on the door of one and hoping that many doors would be open for you. He will open many other doors for you. So you are in fact concentrating on other many doors, other doors to be opened. تو وہ ایک دروازے پر جو کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں کہ اور دروازے اسی اللہ کرم کرے گا تو دروازے کھل جائیں گے. تو میں پھر نہیں کچھ نہیں کھل پر میں ایک دروازے پہ جم جاؤ، بہت سے دروازوں کے کھلنے کی امید میں یا خواہش میں نہیں. جب ان خواہشوں سے پاک ہو کر کھڑے ہوگے تو تفتح لک الابواب، پھر سارے دروازے کھل جائیں گے تم پر. اگر آدمی ایک دروازے پر، مولا کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس میں یہ توقع نہیں کرتا کہ بہت سے دروازے کھلیں گے میرے اوپر، پھر اپنے آپ سارے دروازے کھل جاتے. اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی، من شغلہ ذکری ان مسئلتی اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین. فرمایا میری یاد اور میری محبت اور میری رضا، میری ملاقات اور میری پلیئر کی طلب اور میری ذات سے دل کا جڑ جانا، اس حال میں جس شخص نے اسے اس حال میں اتنا مشغول کر دیا کہ مانگنا بھی بھول گیا. میری یہ ضرورت تھی، میری یہ نیڈ تھی، آئی نیڈ دس، آئی نیڈ، وہ مانگنا ہی بھول گیا. مجھ سے ایسی لو اس کی لگی، ایسی لگن لگی کہ ہر شے بھول گیا، مانگنا بھول گیا. تو فرمایا اس کو پھر میں اتنا دیتا ہوں کہ مانگنے والے بھی پیچھے رہ جاتے، مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں، مانگنے والوں سے. اور جب دل اللہ کے ساتھ اس طرح جڑ جاتا ہے، یہ بھی یاد، اس مقام پر چلا جاتا، تو پھر اس نے کیا مانگا اور ملا یا نہیں ملا یہ فکر ہی نہیں رہتا، وہ سوچتا ہی نہیں. ہمیں تو شکوہ ہو جاتا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگے، اتنا عرصہ ہو گیا یہ وظیفہ کرتے، اتنا عرصہ ہو گیا یہ کرتے، ابھی تک ملا نہیں، ابھی تک اولاد نہیں ملی، ابھی تک یہ نہیں ہوا، ابھی تک یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ملا. ہم فکس کرتے ہیں ٹائم فریم، اتنا عرصہ ہو گیا مانگتے مانگتے اللہ سے تو ملا نہیں. ہم اس طرح ٹائم فریم کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانگتے بھی ہیں اور اختیار بھی اپنا، اختیار کہتے ہیں پسند، اختیار بھی اپنا امپوز کرتے ہیں کہ ہمیں دے اور اتنے عرصے میں دے، وہ ہمارا کام کرے اور اتنے ٹائم کے اندر کرے. جب وہ ٹائم جو ہمارے ذہن نے فکس کر رکھا ہے اور ہمارے دل نے، ہماری خواہش نے فکس کر رکھا ہے کہ اتنے وقت میں ہو جانا چاہیے، جب اس فریم ورک میں، ٹائم فریم میں نہیں ہوتا تو ہمارے دل کے اندر شکوہ جنم لیتا ہے. وہ شکوہ کیوں جنم لیتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ٹائم فریم بھی اللہ کو نہیں دیا کہ وہ مقرر کر لے. وہ بھی اپنا چاہتے ہیں، مانگتے بھی ہیں اور ٹائم بھی اپنا فکس کرتے ہیں اس کے اندر ملے. تو یہ جب اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ پر، ان کے آداب دعا کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا اختیار چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے اختیار پر راضی ہو جائے. یہ وہ دل ہے جو دل ان تین چیزوں میں آ جائے، یا منتظر عطا، یا منتظر رضا، یا منتظر لقاء. جب روحانی دل روحانی ہو جائے، اسپریچول ہارٹ اسپریچول ہارٹ ہو جائے، پھر وہ کیا ملا ہے کیا نہیں ملا یہ نہیں وہ جو عطا کر دے، جو عطا کر دے، وہ جو کر دے اسی کو عطا سمجھتا. حتیٰ کہ ایک مقام اس کے یہ عطا ہو کہ وہ اگر نہ دے تو اس کا نہ دینے کا فیصلہ بھی ایک عطا ہے. منع بھی عطا ہو جاتی، منع بھی عطا ہو جاتی، چونکہ اس نے اپنا اختیار، نفس کا اختیار ختم کر دیا، نفس کا اختیار ختم کر دیا اس نے. لہذا یہ بندہ کبھی نہ سوچے کہ مجھے جو میں نے مانگا اس کے ملنے میں دیر ہو رہی ہے، نہ یہ نہ سوچے، بلکہ مانگے بھی تو یہ سوچے کہ کہیں نہ ملنے پر میں ترک ادب نہ کر بیٹھوں، نہ ملنے پر ترک ادب نہ کر بیٹھوں. کہ اگر دل میں شکوہ آ گیا اور بے چینی آ گئی اور اضطراب آ گیا تو گویا توکل ختم ہو، یہ بے ادبی ہو گئی، اللہ کے حضور بے ادبی ہو گئی. تو اولیاء کہتے ہیں کہ بندے اپنا مطالبہ جو تو نے مانگا اس کے ملنے میں دیر ہو جائے تو اس پہ پریشان نہ ہو، اسے اس کی مرضی پہ چھوڑ دے. اگر اس کے اندر تیرے نفس میں کوئی اضطراب آئے تو اس پر پریشان ہو کہ ادب چھوٹ گیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق چھوٹ گیا ہے. لا تطالب ربک بتأخر مطلبک ولکن طالب نفسک بتأخر ادبک. مراد جو تم نے مانگی اگر نہیں ملی تو اس کی ڈیلے میں don't get upset کہ whatever you asked from him you have not received, it hasn't happened. You shouldn't get upset on this thing. The blessings are delayed. But اگر you feel کہ you are feeling upset، اس کا مطلب ہے you are going out of adab.
اللہ پر جو توکل ہے اور ادب ہے اس کے ساتھ، جو ریلیشن شپ ہے اس کا اللہ کا، وہ کمزور ہو رہا ہے، بے چینی آ رہی، یہ رضا کے خلاف ہو رہا ہے۔ پلیئر کا مطلب ہے وٹ ایور ہی چوزز فار یو، وٹ ایور۔ یہ وہ جو دل میں نے آپ کو سمجھایا، روحانی دلوں کی جو اقسام ہیں ان میں سے یہ، پھر اگر اس دل کے حال کے ساتھ کوئی اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، تعلق بن، تو اللہ پاک اس پر از خود دروازے کھول دیتا ہے، اور جو اور دروازوں کے کھلنے کا انتظار کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، ان پہ دروازے نہیں کھلتے، چونکہ اس کی دلچسپی پھر اس اللہ کے دروازے سے نہیں ہے، اس کی دلچسپی اور دروازوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ اور کل انشاءاللہ تعالی باذن الہی اس موضوع کو آگے تسلسل دے کر اس کے وسیع تر جو ضروری پہلوؤں میں داخل ہو جائے۔ قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ کے حصے میں نے پڑھے ہیں۔ پہلی آیت اومن کان میتن فاحییناہ، یہ سورہ الانعام کی ہے، اور آیت نمبر 122 ہے، یعنی 6 سورہ نمبر ہے، ورس نمبر 122۔ دوسری آیت جو پڑھی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ سورہ النحل اور سورہ نمبر 16 ہے، اس کی آیت نمبر 97 اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، پہلی آیت کریمہ، جو شخص مردہ تھا اور ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ یہ ایک مضمون ہے، اب اس کا سیاق و سباق ہے، اس میں اس وقت نہیں جا رہا، اس کا صرف اتنا حصہ لیا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا وہ شخص جو مردہ ہے اور وہ جسے ہم نے موت سے نکال کے زندہ کر دیا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ یا وہ شخص جو اندھیروں میں ہے اور دوسرا وہ شخص جو روشنی میں نکل آیا اور پھر اس کو نور مل گیا ہے اور وہ نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا اور لوگوں کو بھی نور بانٹتا ہے، تو کیا اندھیروں میں رہنے والا اور لوگوں میں نور بانٹنے والا دونوں ایک جیسے ہو سکتے؟ یہ سورہ الانعام میں اس طرح کا مضمون ہے۔ تو جس پر میں کنسنٹریٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے، من کان میتن، وہ مردہ تھا کوئی شخص۔ اس مردہ سے مراد فزیکل سینس میں باڈیلی مردہ ہونا نہیں ہے، فزیکل ڈیتھ نہیں مراد، اس کا دل مردہ تھا، اس کا دل میت تھا، مردہ تھا۔ فاحییناہ، ہم نے اس کے دل کو زندگی عطا کر، مردہ دل تھا، ہم نے اسے زندہ دل بنا دیا۔ تو مراد اس حیات سے حیات قلبی، دل زندہ کر دی۔ اب اس قرآن مجید کی آیت کریمہ سے جو چیز نکلتی ہے، وہ اگلا ٹکڑا بھی آیت کریمہ کا سن لیں، پھر دونوں کو ملا کے سمجھاتا ہوں۔ دوسری النحل میں فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بس ہم اس کو زندہ کر دیں گے بڑی پاکیزہ مبارک زندگی کے ساتھ۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگین کہ he was physically dead, we will provide him with life۔ تو مراد اس سے فزیکل ڈیتھ اور فزیکل لائف بولیے نہیں ہے، چونکہ جب کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے، جو چلتے پھرتے انسان ہیں زمین پر، چلتے پھرتے یوں۔ اگر فرمایا کہ ہم اس چلتے پھرتے انسان کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ جب کہا کہ ہم اسے یقیناً زندگی دے دیں گے، زندہ کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کوئی موت ہے تو فرمایا نا کہ ہم اس کو زندہ کر دیں گے۔ اب زندہ کر دیں گے کا جو لفظ ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک چیز متعین کرتا ہے کہ اس زندگی سے مراد جو بھی زندگی ہے، مگر اس سے پہلے ایک خاص قسم کی موت ہے، اس موت سے نکال لیں گے اور اس کو زندہ، اور پھر جو زندگی دیں گے اس کی تعریف کی اللہ رب العزت، فرمایا حیاتاً طیبۃ، اور جو زندگی دیں گے وہ بڑی مبارک پاک طیب پاکیزہ زندگی ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہاں دونوں آیات میں جو بات ہو رہی ہے فزیکلی ڈیڈ ہونے کی بات نہیں، کہ کوئی جسمانی طور پر مردہ تھا، جیسے میت ہوتی ہیں، ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، قبر میں ہوتی ہیں، وہ بات نہیں ہو رہی، اور نہ ہی جو فزیکل لائف ہوتی ہے، نہ اس زندگی کے جسمانی زندگی کے ملنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو موت بھی ادر دین فزیکل ڈیتھ ہے، کوئی اور موت ہے، اور حیات بھی ادر دین فزیکل لائف بھی ڈیفرنٹ ہے۔ تو موت بھی اسپریچول ڈیتھ ہے، لائف بھی اسپریچول لائف، تو وہ ڈیتھ آف ہارٹ ہے اور یہ لائف آف ہارٹ ہے، یعنی موت بھی دل کی موت تھی اور ہم اسے مبارک طیب زندگی دے دیں گے، تو زندگی بھی دل کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی اب ملی ہے اس سے پہلے بھی جسمانی طور پہ تو وہ زندہ ہی تھا مگر دل مردہ تھا۔ تو پتہ چلا کہ ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، تو دل زندہ ہے تو زندگی ہے، دل زندہ ہے تو سرکولیشن آف بلڈ ہو رہی ہے نا،
اور پورے جسم کو خون مل رہا ہے، بلڈ جا رہا ہے، آکسیجن جا رہی ہے، اور پورے جسم کے اندر زندگی کی علامات اور سائنس آف لائف ہیں. تو سائنس آف لائف تبھی ہے نا کہ ہارٹ آپ کا الائیو ہے، زندہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جس شے کو ہم زندگی سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں صرف وہ زندگی نہیں ہے، کچھ اور زندگی بھی ہے جو ہمارے فہم اور سمجھ اور مشاہدے میں نہیں ہے. یعنی دل زندہ ہو کر بھی مردہ ہے. فزیکلی وہ کام کر رہا ہے، وہ ہارٹ جو پمپ کرتا ہے، جو بلڈ فراہم کرنا ہے، وہ اس اینگل سے زندہ ہے اور اس نے جسم کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے. مگر ان قرآنی آیات کی روشنی میں اللہ کی نگاہ میں وہ مردہ ہے. اور یہ جو فرمایا کہ وہ مردہ تھا فَأَحْيَيْنَاهُ، اب ہم نے اس کو زندگی عطا کر دی. اور اسی انعام کی آیت میں فرمایا کہ وہ جو مردہ تھا وہ اندھیروں میں تھا. اب مردہ کو، موت کو ڈارکنس کے ساتھ جوڑا ہے، اندھیرے کے ساتھ. جو مردہ تھا اس کا مطلب ہے محروم نور تھا، نور اور روشنی سے محروم تھا، اندھیروں میں تھا. اور جس کو فرمایا کہ ہم نے زندہ کر دیا، اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ روشنی میں آ گیا، اندھیرے سے نکل آیا. اور اس کی زندگی کا اور اونچا رینک بیان کیا اور فرمایا کہ پھر یمشی بہی فی الناس، اور پھر ایسا بھی زندگی کئی لوگوں کو دل کی اتنی بڑی دیتا ہے کہ وہ خود ہی زندہ نہیں ہو جاتے بلکہ اوروں کو بھی زندہ کرتے ہیں. یعنی وہ نور لے کر لوگوں میں چلتا ہے. یہ سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے کہ اسی نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے اور نور بانٹتا ہے. اب یہاں بائی دی وے ایک بات اور کر دوں، بڑی امپورٹنٹ ہے. قیامت کے دن کا ذکر تو موجود، اب یہ دنیا کے اندر بھی یہ ذکر آ گیا. قیامت کے دن آئے گا کہ مومنوں کو نور ملے گا، اور جب مومن چلیں گے قیامت کے دن تو ان کے دائیں اور آگے ان کا نور چل رہا ہوگا. تو قیامت کے دن اور آج زندگی کا فرق یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ چیزیں ننگی آنکھوں کو، ان آنکھوں کو نظر آئیں گی. جو چیز قیامت کے دن نظر آنے لگ جائے گی، دنیا کا اور قیامت کا فرق یہ ہے کہ دنیا میں وہ نظر نہیں آتی. آخرت میں جو چیز دنیا میں نظر نہیں آتی، آخرت میں وہ، بولیے، اللہ تعالیٰ آنکھیں بدل دیتا ہے، آنکھ بدل دیتا ہے. تو جو آنکھیں دنیا میں جس چیز کو نہیں دیکھ سکتی تھیں، قیامت کے دن آخرت میں وہ بندے کی آنکھیں وہ چیزیں دیکھ لیں. اب اس نقطے کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان کو بھی تازگی نصیب ہو اور مفہوم بھی سمجھ میں آئے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں طور پر، رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا دے تو میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں. کیا یہاں ایک ادب بھی ہے، معلوم نہیں یہ بات پہلے میں نے کہی ہوگی مگر آپ نے سنی ہے یا نہیں میرے کسی خطاب میں. جو اگلی بات انظر کا نہیں فرمایا کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا اب دو چیزوں کو کمپیئر کریں، کوئی کہے محبوب کو اور محبوب بھی محبوب حقیقی ہو کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جب کہے کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے تیرے حسن کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں، تجھے پورا دیکھنا چاہتا ہوں، جتنا جوبن تیرے حسن و جمال کا ہے، تیری شان کو کمپلیٹلی کمپریہنسولی دیکھنا چاہتا ہوں. انظروں کا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں عرض کیا. فمیں انظر الیک، باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا. خود کہا اپنا آپ دکھا، رہ گیا میں تیری، تاکہ تیری طرف دیکھوں. اور جب کہتے ہیں کہ تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، تیری طرف، تو اس کا مطلب ہے تو نظر، تیرا حسن تو میں نہیں دیکھ سکتا مگر تیری طرف ہی دیکھ لوں. یہ ادب ہے، یہ مقام ادب ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ جب انظر الیک کہہ دیا اس میں احاطہ کا گمان نہیں رہا، تیری طرف دیکھنا چاہتا. بڑا اونچا مقام ادب ہے. ایک شعر ہے، یہ احتیاط تمنا، یہ احترام جنوں، یہ احتیاط تمنا، کہ دیکھ میرے محبوب میں تمنا بھی کر رہا ہوں، اور تمنا میں یعنی آرزو میں ڈیزائر بھی پیش کر رہا ہوں، مگر اس کے اندر احتیاط کتنی کیئر کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. تو میری تمنا میں احتیاط کتنی ہے، اور میرے جنون کا یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنون، کہ میری تمنا میں تیرا احترام کتنا ہے اور جنون میں احتیاط کتنی. حالانکہ جنون جو ہوتا ہے اس کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ اس کو احتیاط ہی نہیں ہوتی. جنون تو جنون ہوتا ہے کہ تیرا ذکر کروں اور تیرا نام نہ لوں، کہ میرے جنون اور میرے عشق کی احتیاط دیکھ کہ ذکر تیرا ہی کر رہا ہوں مگر تیرا نام نہیں لے. کوئی کسی کا نام لے کے کہے نام فلاں کی یہ بات ہے، یہ اور بات ہے، اس کا نام نہ لے کہے ان کی یہ بات ہے، اس میں ادب زیادہ. تو فرمایا انظروں کا نہیں کہ تجھے دیکھوں، فرمایا انظر الیک، تیری طرف دیکھ. اب وہ اللہ کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر بھی دنیا ہے نا، دنیا. اور موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو جواب آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. تو دنیا میں موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر نہیں دیکھ سکتا. قیامت کے دن اور جنت میں ہر مومن دیکھ سکے گا. جنت میں جب مومن جائیں گے تو حدیث پاک میں مومنین بیٹھے ہوں گے اور اولیاء صالحین مومنین بیٹھے ہوں گے. اچانک اوپر سے آواز آئے گی السلام علیکم. سارے اولیاء صالحین اور مومن اوپر نظر اٹھائیں گے، دور چپکے گا کہ کس نے سلام کیا ہے.
حیران ہوں گے کون ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، تو میں نے چاہا کہ تم آئے ہو، تمہیں ویلکم کر۔ پھر وہ لوگ دیکھیں گے، تو حدیث پاک میں لفظ ہے ینظرون الیہ وہو ینظر، پھر وہ اس کو تکنے لگ جائیں گے اور اللہ ان کو دیکھنے لگے۔ تو آپ نے دیکھا آخرت میں اللہ کو دیکھیں، یہ ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن اور جنت میں مومنین اللہ کو دیکھیں گے۔ تو آخرت میں جو آنکھیں اللہ پاک دے گا وہ دیکھیں گی، وہی اولیاء اور وہی مومن ہے، دنیا میں وہ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ یہ نقطہ سمجھ گئے نا؟ اب اس کو مثال، وہ تو بڑی اونچی بات ہے، جب اللہ کو دیکھ لیں گی تو مومن کا اپنے نور کو دیکھنا، قیامت کے دن نور نظر آئے گا مومنوں کا آگے پیچھے، تو نور ان کا دنیا میں بھی تھا مگر آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ اب کتنے لوگ ایسی دنیا میں ہیں جو نور میں رہتے ہیں، جن کے اندر نور ہے، جن کے آگے پیچھے ان کا نور چلتا ہے، مگر آنکھیں دیکھنے والوں کی اس نور کو دیکھ نہیں سکتی۔ یعنی دنیا میں آنکھوں کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ اس نور کو دیکھ سکے۔ تو قیامت کے دن نور دیکھیں گے اور منافق ان سے کہیں گے کہ تھوڑا سا اپنے نور کا حصہ ہمیں بھی دے دے، ہم اندھیرے میں ہیں، ہمیں بھی دے دے۔ وہ کہیں گی نہیں، واپس دنیا میں چلے جاؤ، فَالْتَمِسُوا نُورًا، یہ نور ہم وہاں سے لے کے آئے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ نور وہاں سے نہیں ملا ان کو، یہ وہی نور ہے جو ان کے پاس دنیا میں ہوتا تھا، یہ وہی نور ہے جو اللہ والوں کے پاس دنیا میں ہوتا تھا مگر دکھائی نہیں دیکھا تھا۔ ان کو جواب ملے گا واپس دنیا میں جاؤ اور وہاں جا کے نور تلاش کرو، یہ نور ہم وہیں سے لائے ہیں۔ فرق اتنا ہے، اس وقت لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا تھا اور اب قیامت کا دن ہے، اب منافق بھی دیکھ رہے ہیں، اب دکھائی دینے لگے، تو اللہ پاک وہ پردہ اٹھا دے۔ اسی طرح یہ جو نور ہے، اس نور کو زندگی کی حیات کہا ہے، حیات قلبی کہا ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا سورہ الانفال میں، الانفال سورہ نمبر 8 ہے، 8 اور ورس نمبر 24، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جب تمہیں رسول پکاریں، اللہ پکارے یا اللہ کا رسول بلائے، تو جس حال میں جو کچھ کر رہے ہو، حتیٰ کہ حدیث پاک کے ساتھ تفسیر کر لیں تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو رسول پاک بلا لیں تو نماز بھی چھوڑ کے حضور کے پاس چلے جایا، بلائیں لبیک کر کے جاؤ۔ کیوں؟ لما یحییکم، کہ جب رسول بلاتا ہے تمہیں تو وہ اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو چیز تمہیں زندگی دے گی۔ اب زندگی تو ہے، تبھی تو نماز پڑھ رہے تھے وہ صحابی، زندگی تو ہے تبھی تو ان کو بلایا جا رہا ہے نا، مردے کو تو نہیں بلاتا، تو زندہ تو ہیں۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ فزیکل لائف ہے، مگر فزیکل لائف کے باوجود دے اسٹل نیڈ سم ادر کائنڈ آف لائف، ان کو ایک اور زندگی کی ضرورت ہے which they don't possess۔ تو فرمایا جب اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں جس جاؤ، چونکہ وہ تمہیں جس طرف بلائیں گے اس سے تمہیں حیات ملے گی، زندگی ملے گی۔ ان تمام آیات سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ فزیکل لائف کے باوجود اسپریچول ڈیتھ ہوتی، ہارٹ ڈیڈ ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک اپنے نور کے ذریعے زندگی۔ اب یہ جو بات ہے کہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں، اب اس کو تھوڑا الٹ کر لیں، عکس اس معنی کا اطلاق ہوگا تو جس طرح کئی لوگ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں، قرآن سے ثابت ہو گیا نا، اس طرح اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں، مفہوم مخالف سے ثابت ہوا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو وفات پا کر بھی زندہ رہتے ہیں، وہ ڈیتھ کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو فزیکل لائف اور فزیکل ڈیتھ ہے یہ اسپریچول لائف اور ڈیتھ پر کوئی امپیکٹ نہیں رکھتی۔ جس طرح جسم کی ظاہری زندگی کے باوجود دل مردہ ہے، روحانی موت ہے، اس طرح جسمانی موت ہو جانے سے بھی اس کی روحانی حیات پر فرق نہیں پڑے گا۔ خواہ وہ زمین پہ چل پھر رہا ہو، بندہ چلتا ہو تب بھی مردہ ہے، خواہ قبر میں لیٹا ہو تو ایسا اللہ کا بندہ ہے تب زندہ ہے۔ تو یہ جو موت اور حیات جس کا ذکر ان آیات کریمہ میں ہو رہا ہے وہ روحانی موت اور حیات۔ یہاں تک میں نے اتنا نقطہ سمجھا، یہ ذہن نشین ہو گئی بات۔ اب یہاں ایک عرفاء کی ایک بات ہے بڑی پیاری، اولیاء اور عارفین کہتے ہیں، جب یہ بات آپ سمجھ گئے وہ کہتے ہیں فمن ماتت نفسہ بعدت عنہ دنیاہ ومن مات قلبہ بعد عنہ مولاہ، جس کا جسم مر جائے، جس شخص کا جسم مر جائے یعنی باڈیلی ڈیتھ ہو جائے، جسم مر جائے، دنیا اس سے دور ہو جاتی۔ کیا؟ بعدت عنہ دنیاہ، اس کی ساری دنیا، یعنی آپ قبر میں ڈال آتے ہیں نا تو بیٹے بھی دور ہو جاتے ہیں، بیوی بچے بھی دور ہو جاتے ہیں، شوہر بھی دور ہو جاتے ہیں، اعزا اقارب دور ہو جاتے ہیں، پیارے دور ہو جاتے ہیں، اپنے پرائے، ساری دنیا۔ جس کا جسم مر جائے بڑا قریبی سے قریبی بھی اس سے دور ہو جاتا ہے، دنیا دور ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا ومن مات قلبہ بعد عنہ مولاہ، اور اس کے برعکس جس کا دل مر جائے
اس کا مولا اس سے دور ہو جائے. جسم کی موت ہو جائے, کیا بولیں, جسم کی موت ہو جائے, پیچھے تک آخری قطار تک جو بیٹھے ہیں نا سارے توجہ سے بات کو سمجھ, جسم کی موت واقع ہو جائے, جسمانی موت, تو کون دور ہو جاتا ہے؟ ساری دنیا. کیا فرمایا؟ دنیا دور ہو جاتی ہے جسمانی موت پر. اور اگر روحانی موت ہو جائے, دل مر جائے, تو اللہ دور ہو جائے. یہ جو, اور دل زندہ ہو جائے تو اللہ, یہ جو دل کی حیات ہے, کیا دل کی زندگی ہے, اس کو معرفت کہتے ہیں. یہ مضمون ہے جو آج کے لیے میں نے چنا. معرفت کا مضمون میں بیان کرنا چاہتا تھا تو یہ اس کی تمہید کی کہ معرفت کیسے. تو دل کا زندہ ہو جانا, اور زندہ کس طرح ہو جانا کہ زندہ کرنے والے کے ساتھ جب دل جڑ جائے, کس کے ساتھ؟ جو زندہ کرنے والا ہے, محیی وہ اللہ. تو زندہ کرنے والے کے ساتھ جو چیز جڑ جائے وہ, بولیے, زندہ ہو جاتی. دیکھیے آپ ہر روز دیکھتے ہیں ہاسپٹلز میں اس امر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی بالکل قریب مر گئے تو اس کو آکسیجن پہ اور مشین پہ لگا دیتے, جو ساری آرٹیفیشل لائف چلاتی. آپ نے دیکھا ہے نا کبھی ہاسپٹلز میں مشینیں لگا دیتے ہیں, اس کے ہارٹ کو بھی وہ چلا رہی ہیں, اس کے لنگز کو بھی چلا رہی ہیں, برین کو بھی چلا رہی ہیں, ساری لائف مشینوں پر چلی جائے, اور 10 دن 15 دن مہینہ چلائے رکھتے ہیں. جب تنگ آ جاتے ہیں اور ساری میڈیسنز دے دے کر مریض جب زندہ یا شفا یاب نہیں ہوتا, تو پیشنٹ کے لواحقین سے بلا کے پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ مشینیں ہٹا دیں یا رکھیں, اور کب تک اس پیشنٹ کو مشینوں پر رکھنا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس نے یہ زندگی میں کبھی دیکھا یا سنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. یہ تو معروف چیز ہے نا. وہ پوچھتے ہیں کب تک رکھنا ہے مشینوں پر, ہمیں آپ بتائیں. تو وہ پھر مشینیں اگر ہم ہٹا دیں گے تو بعض اوقات وہ ایکچولی بتا دیتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے, اب مشینوں کے ساتھ آرٹیفیشلی زندگی دے رکھی. تو مشینیں جب لگ جاتی ہیں, جڑ جاتا ہے, تو جتنا عرصہ چلے مشین کی طاقت اتنی ہے, مہینہ زندہ رکھ لے گی, 2 مہینے رکھ لے گی, تو وہ اس کو زندہ رکھتے ہیں. دوران خون کا دوران رہتا ہے, سرکولیشن آف بلڈ, اسی سے زندگی رہتی ہے, سو کالڈ لائف ہے. اور جب مشین سے ہٹ جائے, مشین کو جب ہٹا دیا اس جسم سے, تو موت واقع ہو. اب مشین کو ہٹا دیں, مشین کو ایک طرف کر دیں, وہ بندہ ہے اور اس کو اللہ سے جوڑ دیں. تو جب اللہ سے جو بندہ جڑ جاتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے ساتھ جڑنے سے دل زندہ رہتا. اور جب جیسے مشین ہٹا دی تو موت ہو گئی, تو جو دل اللہ سے ہٹ گیا وہ مردہ ہو جاتا. تو ہماری دل کی زندگی اور موت کا سارا انحصار اسی راز, اس کا راز یہ کہ اگر دل اللہ سے جڑا رہا تو زندہ ہوگا, اور اللہ سے کٹ گیا تو مردہ ہو گیا. تو یہ جو حقیقت معرفت ہے, معرفت کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑنے سے جس دل کو زندگی مل جائے, اس دل کی زندگی کو معرفت. آپ کے ذہنوں میں کئی بار سوال اٹھے ہوں گے, معرفت کا لفظ بڑا سنا ہوگا ہیں اور تذکرہ سنتے ہوں گے, مگر سوال کئی بار اٹھا ہوگا کہ معرفت ہوتی کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے. یہ سوال آتا ہے کہ نہیں ذہن میں؟ اب آپ کو آج یہ معلوم ہو گیا کہ معرفت اللہ کے ساتھ دل کے جڑنے کی وجہ سے جو حیات قلبی نصیب ہوتی ہے, جو دل زندہ ہو جاتا ہے, اس حیات قلب کا نام معرفت. اور حیات قلب یعنی دل کی زندگی کا نام معرفت. مطلب یہ کہ جو زندہ ہوتا ہے پھر اس کو نظر بھی آتا ہے. زندگی کی علامات کیا ہے؟ دوسرا پرابلم نابینا ہونے کا نہ ہو, بلائنڈنس کا. تو زندہ ہوتا ہے تو ہی کین سی بیکاز ہی از الائیو, ہی کین ہیئر, ہی کین اسپیک, ہی کین ٹچ, ہی کین اسمیل, ہی کین فیل. تو زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے, بس. اور جو مردہ ہے وہ, بولیے, دیکھتا اور سنتا نہیں ہے. اس لیے بندہ جب عارف ہو جاتا ہے, یعنی اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے, تو وہ چیزیں دیکھتا ہے جو مردہ دل لوگ نہیں دیکھتے. اور جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے تو وہ باتیں, وہ چیزیں سنتا ہے جو مردہ دل نہیں سنتے, وہ چیزیں فیل کرتا ہے جو مردہ دل فیل نہیں کرتے. اس لیے وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, چونکہ وہ لوگوں کو نہ سنائی دے رہی ہیں, نہ دکھائی دے رہی ہیں, نہ وہ اسمیل کر رہے ہیں, نہ فیل کر رہے ہیں, چونکہ وہ زندہ نہیں ہیں. تو مردے اور زندہ کا فرق ہے نا جی. اب ایک مردے کو اگر بولنے کی توفیق اللہ دے دے یا سننے کی توفیق دے دے, تو ساتھ ایک زندہ بیٹھا ہو کہے واہ کتنا خوبصورت منظر ہے, مردہ کہے گا کون سا منظر, مجھے تو نہیں نظر آ رہا. وہ کہے گا تم مردہ ہو, تمہیں آنکھ نہیں ہے تو نظر کہاں سے آئے. وہ کہے گا کیا خوبصورت آواز ہے, کوئی الحور العین کوئی نغمہ گا رہی ہے جنت کا, کیا خوبصورت نغمہ ہے. وہ کہے گا کون سا نغمہ, مجھے تو نہیں سنائی دے رہا. کہے گا تم مردہ ہو, تمہارے تو کہانی نہیں سنائی نہیں دے رہا. کیا خوبصورت جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے. وہ کہے گی کون سی, اسمیل ہی نہیں کر سکتے بھائی, تم مردہ ہو. تو مردہ جو ہے اس میں سینسز ہی نہیں ہے, تو وہ بیچارہ کیا بولے گا. یہی حالت
ایک عارف کی مردوں میں جب وہ زندہ رہتا چلتا پھرتا تو اس کی یہی اجنبیت ہوتی. مردوں کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کو نظر آتا ہے. مردوں کو سنائی نہیں دیتا، اسے سنائی دیتا ہے. مردوں کو سمجھ نہیں آتا، اسے سمجھ آتا ہے. تو جو باتیں وہ کرتا ہے وہ مردوں کی سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ وہ دل کے مردہ ہیں. یہ معرفت ہے، اس کو معرفت کہتے ہیں کہ وہ اسے معرفت ہو گئی. جس کا دل زندہ ہو گیا وہ معرفت ہو گئی. اب یہ چیز جان لینے کے بعد یہاں تک آپ کو نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ جس کا دل زندہ ہوا اس کو معرفت نصیب ہو. اب یہ تو ہے دل کی زندگی. اس کے بعد پھر زندہ اور مردہ کے درمیان بھی ایک مرتبہ ہے، اور وہ ہے مریض کا مرتبہ. وہ ایک مریض ہوتا تو شمار زندوں میں ہوتا ہے، مگر اس کی کچھ حالات